قاری صاحب نے جب میرے اندر صلاحیت دیکھی تو انہوں نے مجھے ویسے آفر کی کہ آپ ایک اذان دے دیں۔ آواز کی خوبصورتی کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ کے دل میں درد بھی ہو۔ اذان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو اپنے مسجد کی طرف مائل فرما۔ 600 سے 700 تک ہمارے پاس وہ معتکفین ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کعبہ کے لیے یا اس طرح مدینہ منورہ کے لیے۔ اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ انتخاب بھی ہو گیا ہم مشکور ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام کرن بٹ ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل پہ۔ آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں ان کے خواب کچھ مختلف تھے۔ وہ بچپن سے ڈاکٹر اور انجینئر بننے کی بجائے ایک مؤذن بننا چاہتے تھے۔ قاری نور الاسلام اپنی کہانی اپنی زبانی آج آپ کو خود بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ثوابی سے اسلام آباد کی فیصل مسجد تک کا سفر طے کیا۔ میرا نام نور الاسلام ہے اور میرا تعلق ثوابی سے ہے، اور جو میں نے جو تعلیمی جو میری سیٹ اپ ہے تو وہ میں نے درس نظامی پشاور سے کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اسی میں سے تخصص بھی آ جاتا ہے، اور پھر ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے۔ ثوابی سے اسلام آباد کی فیصل مسجد تک کا سفر اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتا سکیں۔ اسلام آباد فیصل مسجد اسلام آباد تک کا جو سفر ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے تو ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں بھی ہے، اور ایک تگ و دو ہے اور ایک محنت ہے۔ لیکن جب فرسٹ ٹائم میں فیصل مسجد میں آیا تھا تو یہاں پر میں نے اذان سنی، یہاں پہ میں نے جماعت کی جو کر سکتے ان کی بھی آواز سنی، تو ایک شوق مجھے ہو گیا کہ میں نے بھی یہاں پہ آ کے اذان دینی ہے اور میں نے بھی یہاں پہ آ کے نماز پڑھانی ہے۔ تو پھر بہرحال ہوتے ہوتے قاری صاحب کے ساتھ میرے دعا سلام ہو گئی، قاری صاحب کے ساتھ یہاں پر میں نے آ کے پڑھا بھی، اور پڑھنے کے دوران الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہوئی تھی، تب ایک جذبہ بھی تھا کہ میری آواز سے لوگ بھی استفادہ کر رہے اور لوگوں تک میری آواز پہنچ جائے۔ تو قاری صاحب نے جب میرے اندر صلاحیت دیکھی تو انہوں نے مجھے ویسے آفر کی کہ آپ ایک اذان دے دیں۔ تو حالانکہ یہاں پر کسی کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہوتی، جو طریقہ کار تھا تو جو فارمیلٹی تھی اس کو پورا کر کے تو پھر میں نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، پھر ایک دفعہ یہاں پر مؤذن کی اور نائب امام کی ایک پوسٹ نکل آئی، تو بہت سارے لوگوں نے اپلائی کی، تقریباً کوئی 250-300 تک لوگوں نے اپلائی کی تھی، ان کو چاہیے تھا ایک ہی بندہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں میرا ہی انتخاب کر دیا اور اس طرح میں یہاں پہ سلیکٹ ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اذان دینے کے لیے ایک جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اذان دینے کے لیے صرف آواز کا ہونا کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ میری آواز خوبصورت ہے تو میں اذان دے دوں اور وہ پھر لوگوں کو اچھی لگے، بالکل ناممکن ہے۔ آواز کی خوبصورتی کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ کے دل میں درد بھی ہو کہ میں جو فریضہ ادا کر رہا ہوں وہ یا اللہ اس فریضے اس اذان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو اپنے مسجد کی طرف مائل فرما۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ جب کسی بھی مؤذن کا یہ جذبہ ہوگا، وہ آواز کتنی ہی سادی کیوں نہ ہو تو لوگوں کے دلوں کو وہ نرم کر ڈالے گا اور لوگ مسجد کی طرف آتے رہیں گے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، وہ آپ کے سامنے بھی ہمارے بھی سامنے ہیں کہ لوگ اچھی آواز سن کے قرآن پاک کی تلاوت اذان سن کے تو ایمان تک لے آتے ہیں۔ تو آواز کے ساتھ ساتھ دل کے درد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی اذان کی کیفیت اور عام رمضان نماز اذان کی کیفیت مختلف کیسے ہوتی ہے؟ اختلاف اور مختلف ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً مسلمانوں کے دل مسجد کے ساتھ لگ جاتے ہیں، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، تراویح کے ساتھ۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک شعور ہوتا ہے کہ جا کے ہم اذان سنیں، اذان سننے کے بعد ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب جماعت کا وقت ہوا چاہتا ہے تو ہم جا کے نماز میں شریک ہو جائیں۔ تو چونکہ لوگوں کی توجہ بھی اذان سننے کی طرف ہوتی ہے، اور کچھ ان پر بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہیں، اور آلریڈی وہ روزے کی عبادت میں ہوتے ہیں، تو جب یہ ساری
اللہ جل شانہ کی توجہات، اللہ جل شانہ کی رحمتیں ایک انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کا آٹومیٹک جو ہے نا وہ مؤذن پر اور اذان دینے والے پر اس کا اثر ہوتا ہے. وہ پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ اذان کے کلمات پڑھتے ہیں یا جو ہی وہ اذان کے کلمات منہ سے نکالتے ہیں تو اندر ایک کیفیت وہ محسوس کرتا ہے کہ جی میں لوگوں کو واقعتاً حی علی الصلاح، نماز کی طرف بلا رہا ہوں، حی علی الفلاح، صحیح ابدی کامیابی کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں. تو چونکہ لوگوں کی توجہات زیادہ تر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے تو ان وجوہات کی بنا پر اس کا اثر بھی مؤذن پر ہوتا ہے. تقریباً 600 سے 700 تک ہمارے پاس وہ معتکفین ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو خاص کر پھر 27ویں رمضان میں چونکہ طاق راتوں میں سے جو آخری طاق رات ہے عموماً وہ 27ویں رات ہوتی ہے. پھر 29ویں رات میں عموماً لوگ باقی مصروفات میں باقی عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو اس آخری رات پہ اس لیے لوگ بھی زیادہ تر توجہ دیتے ہیں کہ چونکہ 21، 23، 25 کو عموماً کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں یا یہ کہ ان راتوں میں اچھی طریقے سے اللہ جل شانہ کی عبادت نہیں کر پاتے تو 27ویں رات میں آ کے وہ پھر صحیح معنوں میں اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اس لیے ذرا 27ویں رات تھوڑا نمایاں نظر آ جاتا ہے. اچھا، ایک ہی سوال ہے، آپ مطلب دو مختلف سوال لیکن ایک ہی میں آپ نے جواب دینا ہے. کیا آپ بچپن سے مؤذن بننا چاہتے تھے؟ اور اگر آپ کی بچپن سے یہی خواہش تھی کہ آپ یہ مؤذن ہی بننا چاہتے ہیں تو پھر اب آپ کی کون سی خواہش ایسی ہے جو اب آپ آگے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کرتے ہوئے؟ الحمدللہ میرے جتنے بھائی ہیں تو وہ الحمدللہ سارے کے سارے ڈاکٹر ہیں اور میرا جو جذبہ تھا تو وہ عالم دین بننے کا تھا اور قرآن کے ساتھ ایک لگاؤ اور ایک محبت تھی پہلے سے. تو جب محلے کے مسجد میں جاتے تھے تو ادھر بھی جب مؤذن صاحب اذان دیتے تھے تو ہم بھی پیچھے پیچھے اس کا ایک نقل اتارنے کی صورت میں ہم بھی سیکھنے کے چکر میں ہوتے تھے کہ جی چلے جی ہم بھی اذان سیکھ لیں. اور تقریباً 8-10 سال کی عمر ہی میں الحمدللہ مسجد کی اس میں محلے کی مسجد میں اذان دینا وہ شروع کیا ہوا تھا. تو ایک جذبہ تھا اور اللہ جل شانہ کا یہ ایک انتخاب ہے جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تو کم ہے. اور الحمدللہ ایک جذبہ تھا تو اسی جذبے کو اللہ جل شانہ نے مزید تقویت دی اور مجھے ہمت دی اور مجھے اس مقام تک پہنچا دیا. اگر اللہ جل شانہ نے انتخاب کر لیا ہو تو حرم کعبہ کے لیے یا اس طرح مدینہ منورہ کے لیے تو بالکل اس پر اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ انتخاب بھی ہو گیا تو ہم مشکور ہوں گے. قاری نور الاسلام کی اب یہ خواہش ہے کہ وہ کسی طرح سے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں اذان دے سکیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ قاری صاحب جو ہے وہ اپنی خواہش کو جلد از جلد پورا کر سکیں. امید ہے آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.